کیسے چل رہا ہے تو تم کو جو ہے 5 سال میں یا 10 سال میں تم کو پتہ چل جائے گا کہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے۔ ارے مدرسہ کوئی محتمیم نہیں چلاتا، یہ مدرسہ چلانے والا ذات اللہ کی ہے، اللہ مدرسہ چلا رہا ہے، اللہ نے اپنے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، دین کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ مدرسے اسلامی قلعے ہیں، جب تک کہ یہ مدرسے رہیں گے ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں رہیں گی، ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان رہے گا، ہمارے چہرے کے اوپر داڑیاں رہے گی، ہمارا لباس اسلامی رہے گا، کرتا اور پاجامہ رہے گا، ہمارے سروں کے اوپر عمامہ رہے گا، یہ مسجدوں کے گنبد و مینار رہیں گے۔ میرے دوستو جب تک کہ یہ علماء رہیں گے، جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے، یہ مسجدوں کے گنبد و مینار باقی رہیں گے، جب تک کہ یہ علماء رہیں گے، یہ مدارس رہیں گے، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں باقی رہیں گی، جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان باقی رہے گا، جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں رہیں گی، جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے ہمارا اسلامی یونیفارم باقی رہے گا، ہماری اسلامی شناخت باقی رہے گی، ہمارا اسلامی لباس باقی رہے گا، یہ مدرسے رہیں گے صبح قیامت تک کے ہماری شناخت باقی رہے گی۔ اور یہ ملک ہندوستان ہم نے آزاد کیا ہے، یہی وہ مدرسوں کا دین ہے، انہی مدرسوں سے تربیت حاصل کر کے شیخ الہند نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی، انہی مدرسے کے پروڈکٹ تھے شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید کہ ہمارا یہ ملک عزیز آزاد نہ ہوتا۔ یہ مدرسوں کا دین ہے، ان مدرسوں کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج بھی ہم اپنے ملک کے سرحدوں کے محافظ ہیں، اپنا ملک کے آج بھی ہم محافظ ہیں، جس طریقے سے کل ہمارے بزرگوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی، کل ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا، آج بھی اگر ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہمارے انہی مدرسے کے بچے جو ہے نکل کر کے اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! ہندوستان مدارس اسلامیہ علماء دیوبند مولانا اکرم قاسمی صاحب ماشاءاللہ زندہ۔ تو میرے دوستو مدرسے یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ مدرسے کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چل رہے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے پسینے کی کمائی 10 روپے 100 روپے 50 روپے 1000 5000 اللہ محنت کے گاڑھی کمائی سے ان مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ عوامی چندوں سے مدرسے چل رہے ہیں، ہمیں سرکاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اسی طرح سے یہ مدرسے ہمارے انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ 1-2 بات عرض کروں، اس کے بعد یہ دیکھیے میرے نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے، کاش کہ مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان تھوڑی دیر اور جب تک میں بات کروں اسی طرح سے کھڑے رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے نا، کتنے نوجوان رہیں گے؟ ماشاءاللہ سب نوجوان رہیں گے جی، سچے عاشق رسول ہیں۔ دیکھیے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تابش بھائی ذرا سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں، پوچھئے ان سے اس وقت حالات کیا ہیں عالمی طور پہ، پوچھئے فلسطین میں کیا حالات ہیں۔ اللہ وہاں 2 قوم
آپس میں جن کے درمیان جھگڑا ہے کون کون ہے؟ ایک ہے یہودی اور دوسرے ہیں مسلمان، ہمارا بھائی۔ ایک یہودی اور دوسرے ہمارا بھائی مسلمان بھائی۔ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے پورے دنیا کے اندر؟ 1.25 کروڑ سے کچھ زیادہ، مولانا کہہ رہے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ ہے یہودیوں کی تعداد۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہندوستان میں 22 کروڑ ہے۔ ہندوستان میں 20 کروڑ، پوری دنیا میں 1 ارب 40 کروڑ کہا جاتا ہے کم سے کم۔ کتنی تعداد ہے بولیے نا بھائی؟ 1 ارب 40 کروڑ۔ 40 کروڑ۔ اور ایک طرف وہ لوگ کتنے ہیں؟ صرف 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ سے زیادہ، 1.5 کروڑ۔ لیکن وہ 1.5 کروڑ مل کر کے آج اس قدر ظلم اٹھا رہے ہیں، اور 1 ارب 40 کروڑ ہونے کے باوجود ہم اس پہ لگام نہیں لگا پا رہے۔ آج وہاں کے حالات، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کیا حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے بے گناہ معصوم بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ماں بہنوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، سخت سردی میں کھلے آسمان کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ان کا ایمان، ان معصوم بچوں کی زبان پر وہ ہمت اور وہ جرأت، اللہ وہ ایمانی قوت، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ کس لیے؟ کیا ان کو اپنے لیے وہ لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مسجد اقصی بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس روئے زمین پہ دوسری مسجد کعبۃ اللہ شریف کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد اللہ نے جو دوسرا گھر تعمیر فرمایا وہ بیت المقدس، بیت المقدس جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر نئے سرے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، جناتوں کے ذریعے سے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی۔ علماء سے پوچھ لیجئے، جناتوں پر ان کی حکومت تھی، جناتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمائے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا اور فرشتہ آپ کی خدمت میں، فرشتہ موت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اللہ کے یہاں جانا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں تو جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن مسجد کا کام پھر ناقص رہ جائے گا۔ یہ جنات جو میرے ڈر سے کام کر رہے ہیں، کہیں انہیں پتا چل جائے کہ میری وفات ہو چکی ہے تو کہیں یہ کام ناقص نہ رہ جائے، اس لیے کام کی تکمیل ہونے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، مہلت تو اتنی نہیں ملے گی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سہارا، کسی لکڑی کا سہارا لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کی روح قبض کر لی جائے، اور آپ اسی لکڑی کے سہارے اس وقت تک کے کھڑے رہیں جب تک کہ اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے اوپر ٹیک لگائے تھے اسی طرح سے وہ کھڑے رہے، اور جنات کام میں لگے رہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنات پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے کہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، پھر وہ کام کے اندر لگ جاتے تھے۔ جب کام مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کے طرف سے حکم ہوا اور اس لکڑی کو گھن لگا اور وہ لکڑی گری، تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ اللہ، آج دشمن کے طرف سے وہ قوم، وہ یہودی جو چھوٹی سی تعداد میں ہے، جو سب سے رذیل قوم ہے، یہ وہی قوم ہے جس کو کہیں پر جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں
جس کا قتل عام ہوا تھا، یہ ساحل کے راستے سے چل کر کے اور فلسطین کے اندر سمندری راستے سے چل کر کے اور یہ فلسطین کے اندر آئے اور وہاں پر ان کو پناہ دیا گیا، وہاں پر ان کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ اور آج وہی قوم اس نے اس موقع پر ایک سیہونی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کے، آج سے 100 سال پہلے سیہونی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کے ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ دیکھو ہم لوگ کے قوم